محترم سامعین کرام، ماہ جمادی الاول وچ ایک عظیم و شان اسلام دا مارکا پیش آئے جی کو جنگ موتا کن یاد کیتا ویندے، اور جنگ موتا وچ تقریباً 12 صحابہ کرام شہید ہیں۔ انہیں جو ایک ہستی سفیر اسلام ذوالہجرتین ذوالجناحین حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج دا مقصد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات کو خراج عقیدت پیش کرنے مقصود ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب دے صاحبزادے ہیں، سب کنی بڑے صاحبزادے طالب ہیں۔ ان دے بعد عقیل، جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت جعفر طیار دے نا کنی بھی یاد کیتا ویندے۔ مکہ المکرمہ جے مسلمانے واسطے حالات بالکل تنگ کر دیتے گئے، اسلام دے رستے رکاوٹ آمن شروع تھی گئے، کفار مکہ دے مظالم حد کنی زیادہ ود گئے، تے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانے کو حبشہ دی طرف ہجرت کرنے دا حکم دیتے، اور جیرے لوگ حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی نے انہیں تے امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کفار مکہ نے ولا بھی مسلمانے کو سکون دا سانس نہیں گھنا دیتا حبشہ وچ۔ اتھو کنی اپنا ایک وفد بھیجے کفار مکہ نے کہ شاہ نجاشی حبشہ دا جڑا بادشاہ ہے شاہ نجاشی اسماؤں دا نا ہے، ہوندے تک کوئی طریقے رسائی حاصل کیتی ونجے اور انہیں کو مسلمانے دے خلاف متنفر کیتا ونجے تاکہ وہ مسلمانے کو تھا راون نہ دے واپس بھیج دے مکہ۔ جب کفار مکہ نے شاہ نجاشی تک رسائی حاصل کر کی دیے، شاہ نجاشی انتہائی زیرک انسان ہے، عقل مند ہے، ہوں مسلمانے کو سڈے اپنے دربار، اور مسلمانے نے اپنا خطیب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیتا ہے۔ شاہ حبشہ نے آکے کفار مکہ کو ہون تسا دسو کیا معاملہ ہے۔ کفار مکہ نے آکھے کہ اے بادشاہ، اے ساڑے قومی بھرائیں ساڑے دین کنی پھر گئے، اپنے آب و اجداد دا دین انہیں نے چھوڑ دیتے، اور اے اتھو کنی نکل کے توڑی بادشاہ دے آ گئے۔ شاہ حبشہ نے مسلمانے کنی پوچھے، ہاں بھی کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی پیش کی تھی ہے کہ اے بادشاہ، سارے لوگیں ہی چو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث فرمائے، اسا پہلے شرک وچ مبتلا ہاسیں، ہی سا کو توحید دی دعوت دیتی ہے، اسا شراب پیندے آسیں، ہوں شراب کو ہی حرام کیتے، اسا نا انصافی کریں دے آسیں، ہی سا کو عدل و انصاف دا درس دیتے۔ باہر کیف المختصر دو جہاڑے معاملہ پیش آیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اے بھی آکھے کہ اے بادشاہ، کیونکہ وہ عیسائیت نال تعلق رکھیں دے اے عیسیٰ علیہ السلام نال بھی عقیدہ صحیح نہیں رکھیں دے۔ پیچھے ہوں آکھے کہ اے جعفر، کیا تواڈے مذہب وچ
جناب عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال بھی کچھ بیان کیتا گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سورت مریم پڑھ دیتی ہے، بلکہ سورت مریم دا کچھ حصہ بھی بعض اوقات ہوندے، سورت مریم دا حصہ تلاوت فرمائے. تلاوت دی اے تاثیر رہی کہ شاہ نجاشی دے اکھیں چو آنسو شروع تھی گئے اور قرآن نے بھی ہندی عکاسی کی ہے اور درباریاں دے بھی رکت تاری تھی گئی ہے. پچھے شاہ نجاشی نے آکے مسلمانے نے جرا عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال عقیدہ بیان کیتے انہیں دے قرآن نے جرا بیان تھا ہے. بخدا تورات زبور انجیل ہوں دے جیرا بھی عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق بیان تھا ہے اور جیرا مسلمانے نے بیان کیتے عیسیٰ علیہ السلام دا مقام تین کا بھر بھی ہوں دے گے زیادہ نہیں، ان کے بالکل اوہ مسلمانے نے عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال عقیدہ بیان کیتے. اور اے بھی تو گوش گزار کراں شاہ نجاشی نے کلمہ پڑھے مسلمان تھی گئے اور ایک او شان اللہ نے عطا فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ دی سرزمین تے خود فرمایا کہ آج شاہ نجاشی سارا مسلمان بھائی فوت تھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں دا غائبانہ جنازہ پڑھائے مسجد غمامہ ویچ. ایک غائبانہ نماز جنازہ دی جے دلیل گدی ویندی ہے شاہ نجاشی دا جنازہ کی نہیں گدی ویندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی دا جنازہ مسجد غمامہ ویچ پڑھائے. بار کیف صلح حدیبیہ تھئی سن 6 ہجری ویچ. صلح حدیبیہ دے اندر امن معاہدہ تھیا مسلمانے کو سکھ دا سانس ہنن دا موقع ملا. سن 6 ہجری دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کو خطوط بھیجن، اسلام دے دعوت نامے بھیجن کہ اساں اسلام دی تبلیغ کروں. مختلف بادشاہیں کو خطوط لکھیں. شام اردن دی سرزمین دے ہوتے جے سفیر کو بھیجا گئے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرحبیل بن عمر الغسانی جے بادشاہ ہی انہیں سفارت دے قانون دی خلاف ورزی کریں دے وہ سفیر کو بے دردی نال قتل کیتے. حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر پہنچی ہے آپ نے ایک لشکر روانہ کیتے جیرا 3000 صحابہ اکرام تے ہی 3000 صحابہ اکرام دے ہوتے مشتمل ہی ہوں لے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کنی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں. جو ہی مدینہ منورہ پہنچے ہی ہن آپ کو خبر ملی ہے کہ مسلمان جہاد دے ہوتے ہیں اور خیبر فتح پہ تھی دائیں، غزوہ خیبر تھی نہ پہ آئی. آپ فوراً خیبر پہنچیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیبر پہنچیں، خیبر فتح تھی چکائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ اتنا خوش تھے. آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اے نہیں سمجھوں دا کہ میں خیبر دی خوشی مناواں یا جعفر دے آمد دی خوشی مناواں. یعنی کہ آپ چچا زادان آپ کو اتنا پیار اور محبت ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالا فرمیدن کہ میں کوئی سمجھ نہیں ہوندا کہ میں خیبر دی خوشی مناواں فتح تھی مان دی. بہت مشکل ہے یہودے نال مقابلہ ہے. خیبر دی خوشی مناواں یا جعفر دے آمد دی خوشی مناواں. آپ نے انہیں چہرے دے ہوتے دوہیں اکھیں دے درمیان بوسا کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اور بلکہ فرمائے اشبہت من خلقی و خلقی. جعفر تو صورت و سیرت اچ میرے لکھا رہی میں اشبہت من خلقی و خلقی تو صورت اچھوں میں یا سیرت اچھوں میں میرے مشابہت ہیں. بار کیف حالی سال ہی نہ گزرائی او سفیر دا معاملہ پیش آ گئے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جنگ شامل ہن جیری موتا دے مقام دے ہوتے تھے. فتح مکہ کنی پہلے سن 8 ہجری ویچ جنگ موتا ہے. ہن جنگ موتا دے ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو منتخب فرمائے ہی غزوے واسطے. غزوہ دراصل ہو کو آدن
جیندے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شامل ہوئے. بیا ہوندے سریہ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوندے لیکن اپنی موجودگی وچ لشکر کو روانہ کریں. اچھا جنگ موتا کو غزوہ موتا بھی آکھیا ویندے. ہون دی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جنگ دا پورا مشاہدہ ممبر تے بے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وچ اتھا جنگ تھیندی بیٹھی ایڈے حالات سونے دے بیٹھے ہیں. حالی اتھا غزوہ تھیندا پائے جنگ تھیندی پئی ہے. ہوں جنگ دے تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وچ بے کے سونے دے بیٹھے ہیں. اس واسطے ہی غزوے ہی جنگ دی شان کو دے کے غزوہ آکھیا ویندے غزوہ موتا. بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمائے. ان دا پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے واحد صحابی ہیں جنہیں دا قرآن اچ اللہ نے نام گدے. واحد صحابی سورۃ احزاب اچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام گدے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. انہیں کچھ شان اے حاصل ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے ہیں. فرمائنے کہ اگر زید شہید تھی ونجے سپہ سالار ہو سی جعفر تیار جعفر بن ابی طالب. جب جعفر شہید تھی ونجے وال سپہ سالار ہو سی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمیندے بیٹھن ہوں لے ایک یہودی کان لا کے سوندا کھڑائی عالم آئی ہوں آکھے اتنی صحابی شہید تھی ویسن. لوگ آکھے تو کیسی گال کریں نہیں. ہوں آکھے کہ جب بھی کوئی نبی نے تورات دا مطالعہ کرو زبور دا مطالعہ کرو انجیل دا مطالعہ کرو جب بھی کوئی نبی نے ایک سپہ سالار دے بعد بیا سپہ سالار منتخب کیتے ول ہوں دے بعد بیا سپہ سالار منتخب کیتے او شہید تھی گئے ہمیشہ. ہندے پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوجے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تریجے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر اے تریے شہید تھی ونجن پچھے تسا آپس وچ فیصلہ چا کرے جی کو چون گنو وہ تو سپہ سالار ہو سی. اور اے 3000 دا لشکر جے نکلدا پائے اے کوئی عام طاقت نال نہیں پہ لڑدا. رومن امپائر آئی پئی ہوں وقت سپر پاور آئی اور اردن دی ایک دا شہر موتا ہوں دے اے جنگ لڑی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز دے بعد لشکر کو روانہ کیتے. سنیت الوداع مقام ایک اتھو کنی روانہ کے ان کے او تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹوڑ کے گئے انہوں نے لشکر کو روانہ کیتے. جمعہ دا جہاڑ آئی جمعہ نماز پڑھائیے. جمعہ نماز پڑھا کے ڈٹھے نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھو نماز پڑھی. آپ نے پوچھے اے عبداللہ میں تو کو روانہ کیتے تو سا واپس کیوں آ گئے. عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو یقین ہے کہ میں واپس نہ ہو ساں. میں کو یقین ہے کہ میں واپس نہ ہو ساں. میں شہید کر دیتا ویسا. میری خواہش ہے کہ اے جمعہ میں توڑے پچھو ہی پڑھی ونجا اور اکھیں بھار کے میں توڑی زیارت کر گھنا آخری دفعہ کہ میں کو یقین ہے کہ میں واپس نہ ہو ساں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اے انہیں دیکھ علیحدہ شان ہے. اے شاعر ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ جرے فجر روانہ تھی گئے اگر تو دنیا بھر دی ساری دولت خرچ کر دے میں ہوں دے برابر نہیں تھی سکتا جنہیں کو میں روانہ کر چھوڑے. انہیں کوئی کہ میری سواری تیز ہے میں انہیں نال وان کے میل ویسا بار کے اے روانہ تھی گئے وال گھمسان دی جنگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن فرمائنے زید شہید کر دیتا گیا. زید شہید کر دیتا گیا. ہون کمانڈ سنبھالیے ہون اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے سامنے حال بیان کریں بیٹھن اتھا جنگ تھیندی پئی ہے جنگ موتا تھیندی پئی ہے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے بائے کے
مشاہدہ کریں دے بیٹھن اور صحابہ کو حال دسیں دے بیٹھن کہ میدان جنگ تھیندا کیا پائے. فرمانے زید شہید تھی گئے، زید دا لاشا زمین تے آ چکے، ہون کمانڈ سنبھالیے جعفر بن ابی طالب نے. جعفر دا ایک ہاتھ قلم کر دیتا گئے، جعفر نے علم جے رہے بے ہاتھ پا گدے، جعفر دا دوجا ہاتھ بھی قلم کر دیتا گئے، جعفر دی گردن اتر گئی ہے، جعفر بھی شہید کر دیتا گئے. ہون کمانڈ آ گئی عبداللہ بن رواحہ کنی، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید کر دیتا گئے. ہون کمانڈ سنبھالیے سیف من سیوف اللہ، اللہ دی تلوار ہی جو ایک تلوار نے ہون کمانڈ سنبھالیے. صحابہ کرام نے 3 صحابہ دے سپہ سالار دے شہید تھی من دے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سپہ سالار منتخب کیتے. فرمانے ہون کی دیواری ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ دی تلوار ہی جو ایک تلوار نے کمانڈ سنبھال کی تھی، علم چاہ کی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندے ہاتھ دے ہوتے فتح لکھ دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دعا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھیں جو آنسو جاری ہیں، فرمانے یا اللہ اس سیف من سیوف تیری تلوار ہی جو ایک تلوار ہے ہندے ہوتے مسلمان کو آج فتح چلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائیے. یہ کمانڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی ہے. حالات انتہائی مشکلان، بعض روایات ہوندے کہ 1 لاکھ دا لشکر ہے 3000 دے مقابلے، بعض 1.5 لاکھ لکھ دیں، بعض 90,000 لکھ دیں، بعض 50,000 تک بھی لکھ دیں کہ مسلمانیں دا مقابلہ جرا عیسائیں نہ لئی. صبح کنی گھین کے شام تک 20,000 کفار مارے گئے، 12 صحابہ کرام شہید تھیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تھا یہ اگلے جڑے وال جنگ تھی منی گئی. آپ نے جڑے کہ کفار دی تعداد بہت زیادہ ہے، انہیں کنی اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، باقاعدہ تیاری نال ہیں، اساں انہیں مقابلہ نہ کر سکسوں. آپ نے پیچھے فرمایا کہ فجر ایویں کرائے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بڑھا گنو. یہ جنگی حکمت عملی اپنائی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بڑھا کے مختلف پہاڑ نے پچھوں کنی فجر نال زوردار گھوڑے دوڑائے اپنے. کفار کو ایویں محسوس تھی سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیولا نصرت فرما دیتی آج. انہیں پچھو بے لشکر اوندے پہن، وہ گرد اتنا اڈی ہے کفار نے جو ڈٹھے انہیں دے حوصلے پس تھی گئے اور میدان جنگ چھوڑ کے واپس لگے گئے. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام گھین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جہاز تھین تے اپنے منہ دے اوتے چہرے دے اوتے کپڑا رکھا بھی آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خالد چہرے تو کپڑا ہٹا گئے. انہیں دے ذہن چاہیے کہ یا رسول اللہ میں اے حالات ہیں میں صرف صحابہ کو بچا سکیں، آج صحابہ کو بچا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالد اے بھی فتح ہے کہ اپنے ساتھیوں کو تو بچا کے واپس کھین نہیں. اے بھی جنگی حکمت عملی دے تحت اے اللہ نے تو آپ کو فتح عطا فرمائیے، اے بھی فتح ہے. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی خطبہ جے ڈتا آنے جے اطلاع ڈتی آنے ہوں دے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف گھن گئے. آپ نے فرمایا اے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی زوجان، انہیں دی اپنی شان ہے کہ اے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد انہیں نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال تھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنی نے کوئی بیٹا پیدا تھا محمد بن ابی بکر. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وصال دے بعد انہیں نکاح کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. محمد بن ابی بکر کو پالیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڈے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائنے کہ اپنے بالیں کو میرے کن گھین کیا. حضرت اسما اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھین کے گئن عبداللہ تے محمد کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمائے تے آپ دے اکھیں جو آنسو آن. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ کو جعفر طرف کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا اسما جعفر شہید تھی گئن. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن لگیں. آپ نے فرمایا اسما رو نہ،
اللہ تعالیٰ نے جعفر کو میں ڈٹھے مشاہدہ کیتے جنت دو پر عطا فرمائن. میں آخر نا ذل جناحین تیار آدن اڈن والے کو. آپ نے فرمایا میں جنت ڈٹھے میں جعفر فرشتیں دے نال پرواز ودا کریں دے, جنت دی سیر ودا کریں دے, ذل جناحین. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سلام کریں نا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھیں السلام علیکم یا ابن ذل جناحین, کہ توڑے ہوتے سلام ہوئے ذل جناحین دے بیٹے. عبداللہ بن جعفر نے والد دی نسبت کریں دے ہیں کہ توڑے والد دے دو پر ہیں, دو بازو اللہ نے انہیں کو عطا فرمائیں جنت ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے خود روایت کریں کہ اسا چوزیں علی کار آسیں بال آسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گہنا ہیں حجام کو سروائنے سڈوائیں بھائیوں کو گنجا کروائنے اس طرح پھروائنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے محمد جو رہے نا چھوٹا اے بالکل ایویں ہے جی میں ابو طالب میرے چچا ابو طالب علی کار ہے, یعنی کہ اپنے ڈاڈے دے ہوتے گئے. اور میں کو فرمائنے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائنے میں کو فرمائنے کہ عبداللہ تو دیکھنے چی سیرت و کردار ہے چی میرے علی کاری میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائنے کہ میرے ہاتھ کو پکڑے عرش دی طرف بلند کیتے اور دعا فرمائیے یا اللہ جعفر دی اولاد برکت عطا فرما, ان دی اولاد کو نعم البدل عطا فرما. اور فرمایا کہ اسما پریشان نہ تھی میں دنیا اور آخرت تیرا والیاں تیرا ولیاں میں دنیا اور آخرت. اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان حاصل ہے کہ ہینے دے دو صاحبزادے جو رہن کربلا شہید ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال تھا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح تھا. اور ہوندے چڈو بیٹے اون و محمد پیدا تھے, اون و محمد شہید تھے کربلا وچ. جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیتی گئی ہے نا کہ تورے دوہائیں بیٹے لخت جگر شہید تھی گئے کربلا وچ, تے غلام بیٹھا یوں آکھے کہ کیا ہی بہتر ہوندا کہ حسین یزید مقابلے چ نہ نکلے نا. آپ نے فرمایا دفعہ تیوان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین دی سخاوت اچ میری سخاوت کو شامل کر دیتے کہ دو بیٹے میرے بھی شہید تھی گئے. اللہ نے میں کوئی شان عطا فرمائی کہ دو بیٹے میرے بھی کربلا شہید تھی گئے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں اے اصحاب صفہ شامل ہیں. اصحاب صفہ جو ہیں اے غریب صحابہ کرام ہیں, چبوترا ہوندائی اور صحابہ کرام انہیں کو کھانا وغیرہ دینے ہیں. آدھن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں کوئی ایسا کہنے جیرا جعفر دے برابر ہوئے کہ اے اتنا غربہ کو کھانا دینے ہیں, بلکہ سارے کو گھر پکڑ پکڑ گھین ویندے ہیں کھانا کھویندے ہیں. اور یہاں تک کہ جعفر تیار دا او مقام ہے کہ ساڑے واسطے گھروں روٹی بھی چاہوں دیں ایک جڑ سا ڈٹھے روٹی دے اندر شہد آئی اسا اپنی زبان نل چٹیں دے آسیں. فرمائیں کہ جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او بھائی ہے جرا ابو المساکین ہے. آپ دا ایک لقب ابو المساکین ہے, مسکین ہے دا پیو. ان کے جعفر اتنا غربہ دا ہم داردان اور غربہ کو کھانا کھویندے ہیں. اے حضرت